سر بسنت کے حوالے سے اپڈیٹس لینا چاہوں گی. ایک تو یہ بتائیے مس علیمہ خان جو ہے وہ کہہ رہی ہیں، پروموٹ کر رہی ہیں کہ بسنت کے جو کائٹس ہیں، پتنگیں ہیں، ان پر کوئی 804 جو ہے نمبر جو ہے اس کو لکھ کر آپ پروموٹ کریں. دوسری جانب حکومت نے ریجڈ اور رولز جو ہیں وہ نکالے ہیں کہ کوئی پکچرز، کوئی پرنٹنگ نہ ہو اس طرح کی. اب وہ کیوں ہے؟ دفعہ 144 کے حوالے سے یہ اسی میں شاید آتا ہے. اور سیفٹی پروٹوکولز کیا ہے، اور اتنی سیکیورٹی کے ساتھ بسنت اگر ہو رہی ہے تو مطلب کیا چل کیا رہا ہے؟ یہ دونوں طرف سے میری نزدیک تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے، دونوں طرف سے ہی. ایک تو یہ ہے کہ اگر علیمہ خان کو لگتا ہے کہ پتنگوں سے انقلاب آئے گا رائٹ، اور پتنگوں پہ عمران خان کی تصویریں لگنے سے وہ آزاد ہو جائے گا، تو اگر بات پتنگ بازوں پہ اور گڈی ڈور پہ پہنچ گئی ہے تو پھر صلح ہی کر لیں. ٹھیک ہے، معافی موفی مانگیں جو آپ سے کہا جا رہا ہے، اور جا کے سمجھائیں بھائی کو، اگر آپ کو موقع مل جائے ان سے ملنے کا، اور وہ اگر ملنا چاہیں آپ سے کہ علیمہ خان ان سے جا کے مل لیں، تو علیمہ خان ایک تو جا کے براہ راست انہیں بتائیں کہ بات گڈی ڈور پہ پہنچ گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ تاثر یہ بھی ہے کہ جب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس پہ عمران خان کی تصویریں والی پتنگیں اڑائیں، اس پہ جو ہے نا وہ دفعہ 144 اور ایک پنجاب حکومت نے اور ضلعی انتظامیہ نے، خاص طور پہ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے وہ کوئی مراسلے جاری کر دی ہیں، کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ تصویریں جو ہیں وہ نہیں لگ سکتی اس کے اوپر. اس میں مس مریم کی بھی نہیں لگے گی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب پابندی لگ گئی تصویروں کی تو پھر کسی کی بھی نہیں لگے گی. ٹھیک، پھر تو کسی کی بھی نہیں لگے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کس طرح کی پابندی ہے؟ آپ کس طرح روک سکتے ہیں اس چیز کو؟ ایسے ہی جیسے لاہور شہر میں اگر 1,00,000 پتنگ بھی ایک ٹائم پہ ہوا میں تنتی ہے اور 1,00,000 ڈور جو ہے اس کا سرا ہوا میں ہے، تو آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے ہزار کیمیکل والی ڈور ہے؟ ٹھیک ہے، جو جان لیوا ہے، جو گردنیں کاٹتی ہے، جو لوگوں کی زندگیاں لیتی ہے. کیسے آپ پکڑ سکتے ہیں؟ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ اور اتنی ایک دم سے لاہور کی عوام اتنی ایماندار اور اتنی جو ہے نا جی وہ ایک حکومتی احکامات پہ عمل پیرا ہو جائے گی کہ اس میں فرق صرف یہ ہے پیسے بچانے کے چکر میں. جو شوقین ہیں، جو پتنگ باز ہیں، اور جو جس کو کہتے ہیں ٹیپیکل پتنگ باز ہیں، جو بلکہ میں کہتا ہوں جواری پتنگ باز ہیں، جو شرط لگا کے پیچہ لگاتے ہیں، پتنگ بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ بھی جوا ہوتا ہے، پتہ آپ کو، اس پہ بھی جوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا پیسہ بچانے کے لیے وہ جو ایک ٹوٹ جانے والا دھاگا ہے اس کو استعمال کیوں کریں گے اور اتنا پیسہ کیوں انویسٹ کریں گے، جب ایک چرخی کے ساتھ جس نے ٹوٹنا ہی نہیں کیمیکل والی نے، وہ آرام سے جو ہے نا وہ پیچھے بھی لگاتے رہیں گے اور لوگوں کی پتنگیں بھی کاٹتے رہیں گے اور جو ہے نا وہ اپنا شوق بھی پورا کر لیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے اس میں کافی زیادہ ایک فیصلہ کر لیا پنجاب حکومت نے، چلے دیکھتے ہیں وہ اس میں سرخرو ہوتے ہیں. دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کر لیا اور آپ جو ہے نا کوئی بھی دنیا کا فرد عقل کل ہے کہ جو اس نے سوچ لیا وہی حقیقت ہے اور وہی پروجیکٹ کامیاب ہوگا. یہ رسکی ہے، بسنت بہت زیادہ ایک رسکی معاملہ ہے. اور دوسری بات ہے یہ کہ یہ کوئی ایسا آپ کا کوئی جو ہے نا وہ دوسرے لفظوں میں کہ اسلامی اور اس طرح کا کوئی کھیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی نیزہ بازی، تلوار بازی اور کچھ اس طرح کا کبڈی، اور جس کو جو ہے نا وہ بڑا ضروری بھی ہے پروموٹ کرنا. چلے اس سے بڑی چیزیں جڑی ہوں گی، دیکھتے ہیں کتنا سیاح آتا ہے پاکستان اور کتنا ریونیو آتا ہے اور کتنی ریل پیل ہوتی ہے اور کتنا ریوائیو ہوتا ہے یہ کھیل. زندگیاں اور جانیں جو ہے نا وہ محفوظ رہتی ہیں. چلیں، ایک پلاننگ ہوگی حکومت کی. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے نیا کٹا کھل گیا جو علیمہ باجی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی تصویروں والی اور آپ کہہ دی نمبر 804 والی تصویر. اچھا چلے جی، آپ نے پابندی لگا دی تصویروں والی. اب کیا کسی گھر سے عمران خان کی تصویر والی پتنگ یا گڈا اڑے گا تو اس پہ پرچہ ہو جائے گا، اس کو پھر جیل جانا پڑے گا؟ یعنی کہ بسنت میں اور 9 مئی میں تھوڑا فرق تو رہنا چاہیے. 6, 7, 8 فروری میں، 9 مئی میں تھوڑا فرق تو رکھیں. لیکن سر اس طرح کی ایک جو ہے نا خوف و ہراس، انسیکیورٹی کا ایک ایلیمنٹ. یہ کس طرح کا کھیل ہے جس میں ایک طرف تو جن کو یہ پسند ہی نہیں ہے کھیل اور جن کے بچوں کی جانیں چلی گئیں اور جن کے جو ہے نا گھروں کے چراغ گل ہو گئے، ایک طرف تو ان کے لیے یہ خوف و ہراس، ان سے تو ساری زندگی یہ پتنگ کبھی بھی ان کے لیے گلاب کا پھول ثابت نہیں ہوگی دیکھنے میں. ٹھیک ہے، ان کے لیے تو ہمیشہ یہ ایک تکلیف دہ بات رہے گی جن کے گھروں کے
جو ہے نا وہ لوگ چلے گئے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی اچھا چلے اس بات کو ایسے کرتے ہیں, مجھے یہ بھی کسی نے کہا کہ اتنی سختی ہوگی کہ جس علاقے میں عمران خان کی تصویر والی یا قیدی 804 لکھ کے کوئی پتنگ اڑتی پائی گئی, اس علاقے کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا جائے گا. تو میں ہنستے ہوئے کہا کہ کسی نے اگر کسی علاقے کا ایس ایچ او معطل کرانا ہے تو وہ جا کے 4-6 پتنگیں وہاں پہ اس طرح کی اڑا دے, اگر ایس ایچ او کو فارغ کروانا ہے تو یہ وائلیشن کرے تاکہ ایس ایچ او فارغ ہو جائے. یعنی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. ہاں اس میں یہ ہے کہ لاہور میں اب یہ دعویٰ کرنا نا جی لاہور کس کا قلعہ, لاہور نون لیگ کا قلعہ, تو آپ بالکل بنوائیں 1 کروڑ میاں نواز شریف کی تصویروں والی پتنگیں گڈے. سی ایم پنجاب ڈیزرو کرتی ہیں کہ انہوں نے پتنگ کھولی ہے اتنے سالوں کے, 20 سال کے بعد, 2 اشروں کے بعد کھیل ریوائیو کر رہی ہیں, ان کا تو حق ہے. ان کی تو میرا خیال ہے کہ ہر پتنگ پہ مریم نواز کی تصویر ہونی چاہیے, جنہوں نے یہ کھیل اوپن کیا اور اتنا بڑا رسک لیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہلکا تو لگائیں, آپ بلاول بھٹو کی تصویریں, آصف علی زرداری کی تصویریں لگائیں اس میں. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی اس طرح ایک خوف کے سائے میں, اس طرح کی ہراسمنٹ میں, اور اس کا مس یوز ہوتا ہے پھر بہت زیادہ. پہلے ہی جو ہے نا اگر پولیس نے کنٹرول کرنا نا, اور کس نے کنٹرول کرنا ہے, آ جا کے بات تو پولیس پہ نا, ایف آئی آر ہے, پولیس نے مقدمے, پولیس نے حوالاتیں بھرنی ہیں, جیلیں بھرنی ہیں, یہ تو سارا پولیس پہ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے کرونا ایس او پیز پہ عمل درآمد تھا یا نہیں تھا, اس میں پولیس آتی تھی, کہیں پولیس فیسیلیٹیٹ کرتی تھی, کہیں پولیس کی اجازت سے آدھے شٹر اٹھا کے مارکیٹیں دکانیں کھلی بھی ہوتی تھیں, لوگ اندر گھسے ہوتے تھے, ایس او پیز کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہوتی تھی, کووڈ ایس او پیز کی وائلیشن بھی ہو رہی ہوتی تھی, کاروبار بھی چل رہا ہوتا تھا, اس طرح ملی بھگت سے سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا. تو ایک نئی دکانداری شروع ہو جاتی ہے, نئی دکانداری شروع ہو جائے گی. اچھا اب یہ ہے کہ ایک پتنگ ہے وہ آپ روک لیا, آپ نے مینوفیکچرز جتنے گڑی ڈور بنانے والے روک لیا. اب کوئی بچہ جو ہے یا کوئی 18 سالہ 19 سالہ جس کو آپ نے لاؤ کیا ہے, وہ مارکر کے ساتھ پتنگ کے اوپر 804 لکھ کے پتنگ اڑا دیتا ہے. اب اس کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ پتنگ کٹ کے جو ہے نا کہیں چلی گئی ہے, اب کسی کے بچے نے وہ پتنگ پکڑ لی ہے, اڑائی کسی نے ہے, کاٹی کسی نے ہے, وہ بیچارے نے پکڑ لی ہے, تو اس کو پکڑ کے آپ اندر دے دیں گے کہ اس سے یہ پتنگ نکل آئی ہے. یا کسی کی بھی تصویر والی جو ہے پتنگ جو ہے وہ کئی کٹی پتنگ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ لگ جاتی, کوئی لوٹ لیتا ہے, تو اسی وقت جو ہے نا وہ پولیس کا ڈالا آتا ہے, وہ یا وہ کوئی اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہے, کوئی مخبری کرتا ہے, آپ گھر کے اندر جا کے چھاپا مارتے ہیں, وہ ایک پتنگ مل جاتی ہے آپ کو جس پہ کسی کی تصویر ہے, تو اس پہ آپ مقدمہ درج کر لیں گے. جب پتنگوں پہ دفعہ 144 لگانے کی نوبت آ جائے تو پھر جو ہے نا دونوں طرف سے میں کہوں گا صلح کر لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ بسنت ضرور ہے, خوف و ہراس لیکن منائیں گے بھائی اس کو اب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا نا, تو اس کو چھوڑے کھلا, اپنی آپ کریں آپ ڈور پہ آپ چیک رکھیں, اپنا جتنی سختی کر سکتے ہیں کریں. آپ ہوائی فائرنگ اور اسلحے کے استعمال پہ آپ جتنی سختی کر سکتے ہیں کریں. آپ جو ہے نا لاؤڈ اسپیکر ایکٹ پہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اب ایک تماشا لگا ہوا تھا, ہم نے شو کیا 2 دن پہلے, حالانکہ وہ تعلق نہیں تھا بسنت سے, کو 132 گانے بین ہو گئے. اچھا 132 گانے بین. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ان گانوں کا بسنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جی. وہ واقعی ولگر گانے ہیں, اور وہ معاملہ شروع ہوا تھا پنجاب کے تھیٹروں سے کہ تھیٹروں میں وہ گانے پرفارم نہیں ہوں گے. اچھا جب تھیٹروں میں پرفارم نہیں ہوں گے تو عام پبلک پلیس پہ بھی ظاہری بات ہے ان پہ پابندی ہونی چاہیے. وہ انتہائی گندے اور ولگر گانے ہیں, لیکن اس میں اس لسٹ میں غالباً 128ویں نمبر پہ ایک گانا ہے نک دا کوکا. اب وہ نک دا کوکا ولگر نہیں ہے, اس کے لیرکس ولگر نہیں ہے, اس کے لیرکس کا مسئلہ یہی گڈی پہ تصویر والا ہے. وہ بنایا تھا, وہ جو جوڑی ہے وہ بنایا تھا گانا انہوں نے عمران خان کے لیے, جو سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی, مرشد, اور وہ بڑے سیانی جوڑی ہے.
انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ گانا ہٹ ہو جائے گا اور ہم لوگ جو ہے نا اس سے پہلے ان کے اتنے نام نہیں تھے, نہ ہی ان کو اتنا کام مل رہا تھا, نہ ہی اتنے شوز مل رہے تھے, اور یہ ایکسپیریمنٹ ان کا کامیابی ہوا. یہ شرارت کہہ لیں, یہ کامیابی ہوئی. قیدی 804 دا بھی ذکر, مرشد, ٹھیک ہے نا جی, جیل اڈیالہ. اب جیل اڈیالہ کا گانے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے, یہ انہوں نے یہ کی تھی, شرارت تھی, یہ شرارت تھی بہت بڑی, ان سے کروائی گئی تھی. ان کے پیچھے بھی کچھ شرارتی عناصر تھے, انتشار پسند کہہ لیں ان کو پھر سمجھ آئی, عقل آئی, یا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. ٹھیک ہے جی, وہ جناب انہوں نے اس کے لیرکس چینج کیے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, اس گانے کے لیرکس اس سنگر نے جس نے یہ لکھے ہیں اور گایا ہے, میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, اتنا امپورٹنٹ آدمی نہیں ہے وہ اصل میں, جو اس طرح کی انتشار پھیلاتا ہے معاشرے میں. میرے کمرے میں بیٹھ کے سما ٹی وی, میرے روم میں, بیورو چیف روم میں اس نے بیٹھ کے اس کے لیرکس چینج کیے تھے. اس سے انترا کہتے ہیں اس کو, 804 والا اور اڈیالہ والا اس نے شعر نکالا, میرے قلم سے میری ڈائری پہ اس نے نیا انترا لکھا اور پھر اس کو ریکارڈ کرایا. اس کے بعد یوتھیوں نے اسے گالیاں نکالنا شروع کر دی. یوتھیا دن رات اس سنگر کو اور وہ اس جوڑی کو گالیاں نکالتے تھے. یہ بھی ہوا, اس نے پھر یہ بھی فیس کیا. وہ چینج تو کر دیا, مگر وہ ایک پہلے جو گایا ہوا ہے وہ اب انڈو نہیں ہو سکتا. اب وہ لوگوں کے جو ہے نا وہ ایک اس میں چلا گیا. اچھا, تو اس کا اس لسٹ کا بسنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر اس گانے کا اس لسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس گانے میں کئی جو ہے نا نامناسب لیرکس نہیں ہے. ہاں جی, اس میں کئی جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ ولگر پوئٹری نہیں ہے, اس میں کہیں کوئی ایسا گندا لفظ نہیں ہے, اور اس گانے کا اس لسٹ سے کوئی تعلق نہیں بنتا, لیکن یہ گانا اس لسٹ میں شامل ہے. اچھا, ایک اور مثال, یہ غالباً شالامار باغ میں یا کہیں پہ ایک ایونٹ ہو رہا تھا, سرکاری ایونٹ تھا, اس میں وہ قوال سے کسی نے فرمائش کی, حالانکہ قوال بیچارہ کوئی بھی ہو اس کا اس گانے سے کیا تعلق ناقدہ کوکا سے, لیکن جب فرمائش کوئی کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ویلوں والا چکر بھی ہوتا ہے قوالوں کو بیچاروں کو پتا ہے. فرمائش کے بعد وہ بندہ جو فرمائش کرتا ہے انہیں آ کے ویلا بھی دینی ہوتی ہیں. اس نے کہیں نہ قوال صاحب نے لالچ میں, اس کو آتا بھی نہیں تھا یہ, انہیں ناقدہ کوکا جتنا تھوڑا بہت تھا نا پوچھ کے, وہ پیچھے بتانے والا جو ہوتا ہے اپنا شیر, وہ گا دیا, اس پہ FIR ہو گئی, پتا آپ کو, پرچہ ہو گیا کہ اس نے یہ کیوں گایا. اس سے لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں. بھائی کیسے جذبات ابھرتے ہیں؟ تو اس کا اس 132 والی لسٹ کا بسنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پنجاب آرٹس کونسل کی لسٹ ہے اور وہ صحیح فیصلہ ہے. وہ گندے گانے ہیں, وہ نہیں ہونے چاہیے, ان پہ پابندی ہونی چاہیے. تاحیات اس طرح کے گانے نہیں بننے چاہیے. ٹھیک ہے, میوزک چونکہ ہمارے فنون لطیفہ کا ایک حصہ ہے, سنا جاتا ہے. اچھا, اس لسٹ سے اس گانے کا کوئی تعلق نہیں بنتا, مگر یہ اس لسٹ میں شامل. ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گانا اگر یہ چھتوں پہ بھی بجا نا تو ادھر بھی کاروائی ہو جانی ہے. اور وہ جو ولگر ہے گانے, ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ والے ولگر گانے جب تھیٹروں میں بین ہے اور باقی تقریبات میں بین ہے, تو اگر یہ بسنت میں بجیں گے نا گندے والے گانے, تو وہاں بھی کاروائیاں ہوں گی, بالکل ہوں گی. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے بسنت نہیں منانا. میں بھی یہی سوچی تھی کہ بسنت پہ ان کو خود آپس میں نہیں منانا چاہیے. میں نے سوچا تھا کہ ہم پتنگیں بنوائیں گے اپنے اینکرز کے نام, آپ کے نام کی پتنگیں بنیں گی, مبشر لقمان کے نام کی پتنگیں بنیں گی, گوہر بٹ کے نام کی پتنگیں بنائیں گے. کسی کا غلطی سے عمران خان ہی نام ہو, اور وہ کیا کرے گا سر؟ اب کسی کا عمران خان نام ہو سکتا ہے, وہ بیچارہ اگر ایسا ہوتا, نام ہو سکتا, شکل تو نہیں ہو سکتی نا. نہیں, جب پابندی لگی نا تصویر, تو پھر تصویر کسی کی بھی نہیں بنے گی. نام لکھے جا سکتے ہیں, تصویر کسی کی بھی نہیں بنے گی. اور نام, میں آپ کو ایک بات بڑی سیریسلی بتاؤں, یہ حق تھا مریم نواز کا کہ ان کے اگر ان کے فینز, ان کے فالوورز, اس لیے کہ انہوں نے بسنت کھولی ہے. اگر عمران خان حکومت میں بھی بسنت اوپن ہوتی نا, تو میں حلفاً کہتا ہوں بزدار کی تصویریں بھی لگاتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا, عمران خان کی بھی لگاتے. ان کا حق ہے اس پروجیکٹ پہ کم از کم. باقی منصوبوں پہ تصویر اگر ان کی نہیں لگتی, مسٹر عمران خان کی لگتی تو ان کو دکھ ہوگا. ان کا حق یہ حق ہے کہ ان کی تصویریں لگیں, یہ میں کہتا ہوں. یعنی کہ دیکھیں نا, بنتا ہے سر, بالکل بنتا ہے, ڈیزرو کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد اب اس چکر میں کوئی اور لگا لے. نہیں, اس چکر میں مریم کی بھی نہیں لگیں گی نا. ہاں یہ تو ہے. جب آپ نے پابندی لگائی ہے تصویروں کی, تو پھر کسی کی بھی نہیں لگے گی, کسی کی بھی نہیں. کتنا اچھا ہو کہ
جب ہم کر ہی رہے ہیں, اور یہ کھیل جو ہے یہ تو شروع انڈیا سے ہوا ہے. بسنت جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں یہ کہاں سے شروع ہوا, یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار سے بسنت شروع ہوئی ہے. بسنت حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کا جو ہے ایک تہوار ہے. اس میں گڈی بعد میں شامل ہوئی. یہ پیلے پھولوں کی سیجیں اور پیلے پھولوں کے چڑھاوے, ٹھیک ہے, یہ بسنت وہ ہے. اور پیلی بنارسی ساڑیاں اور پیلے ملبوسات, ٹھیک ہے, بسنت کا تہوار. اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے غالباً بسنت جو ہے وہ گائی ہو, زبردست بنائی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ وہاں سے شروع ہوا ہے, یہ انڈیا سے شروع ہوا. اور انڈیا سے بھی میں نے کس ہستی کے مزار سے بسنت شروع ہوئی تھی. یہ بسنت جو ہے فیفا سے نہیں نکلی, نہ یہ آئی سی سی نے انٹروڈیوس کروائی ہے, بسنت وہاں سے آئی ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میری, یہ انڈیا سے شروع ہونے والے تہوار کی بات میں نے اس لیے کی کہ اتنا اچھا ہو کہ ہم جو ہے بسنت منائیں, اپنے 10 مئی کے جو فاتح ہیں ان کی تصویریں لگا کے ہم پتنگیں اڑائیں. پوائنٹ, ٹھیک ہے. آئیڈیاز بہت اچھے ہیں ہم جو ہے نا, آئیڈیاز تو ہے میرے پاس, بہت اچھے آئیڈیاز سر. دس از ونڈرفل آئیڈیا. آپ لگائیں فیلڈ مارشل کی تصویریں, ٹھیک ہے, اور سب جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ بھرا ہو ان کی تصویروں کے ساتھ, اور کیا منظر ہو, اور کئی بیچ میں مسٹر عمران خان کی بھی آ جائے, اور اس کو ڈرون کے ساتھ جو ہے وہ شوٹ کریں آپ, اور سی ایم صاحبہ کی بھی پکچرز آ جائیں, ایون ہو جائے نا, ایون ہو جائے. نہیں, ایک تو آپ برابری کی بہت قائل ہے. میں نے دیکھا کہ آپ کو نا سر دیکھیں جنہوں نے انیشیٹ کروائی ان کو تو میں یہ ان کی حق تلفی ہوئی ہے. یہ تو اور میرا خیال ہے بس ٹھیک ہے, اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ پتہ نہیں کوئی دوسرے لوگوں کی تصویریں نظر آئیں گی تو انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا. میری نظر میں اس لیے غلط فیصلہ کیا کہ یہ بڑا بولڈ سٹیپ ہے. یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ بڑا ایک رسکی سٹیپ ہے, بولڈ سٹیپ ہے, اور اس طرح کے بولڈ سٹیپ مریم نواز نے لیے, یہاں پہ امن و امان قائم کرنے کے لیے لیے. اور مبشر لقمان نے اپنے شو میں بات کی تھی کہ وہ بعض فیصلے ایسے کر رہی ہیں جس سے ان کا حلقہ بھی متاثر ہوتا ہے, اپنا ان کا ووٹ متاثر ہوتا ہے, رائٹ, لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر وہ یہ فیصلے کر رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس والے فیصلے میں تو سب سے زیادہ مریم نواز کا حق بنتا ہے کہ ان کی تصویریں بالکل پرنٹ ہو, لیکن اب نہیں ہوں گی نا, کیونکہ وہ تو اوور آل ہی اس کو ایک کری ہے ایک دفعہ 140 کی مد میں. لیکن چلے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کل کوئی اور نیا فیصلہ آ جائے سامنے. ابھی تو بسنت ہفتہ دور ہے, میں کہتا ہوں کوئی ڈریس کوڈ ہی نہ آ جائے, یہ کہیں کہ یہ جو ہے نا اپنے وہ اس طرح کے کپڑے پہنے اور جس نے کالے پہنے, بسنت کا یونیفارم انٹروڈیوس ہو جائے کہ جی یہ کپڑے پہن کے آپ نے بسنت منانی ہے. یہ نہ ہو جائے کہیں مجھے, یہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے, اس کو کھلا ہے, اس کو جو ہے نا وہ ایک کھلے دل کے ساتھ اس کو وہ چلنے دیں, کرنے دیں. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف سے دیکھیں نا کہ علیمہ خان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کھڑی ہو کے نا وہ باجی شدنی چھوڑ دیتی ہے. وہ کہتی جی کہ وہ پتنگیں بنائیں, جو تصویریں بنائیں. اور دوسری باجی نے بھی جان کے تنگ نہ کرتی, ایک سن لو نا, 8 فروری آپ کو یاد ہے انہوں نے کال بھی دی ہوئی ہے, ہاں جی, پاکستان بند کر رہے ہیں. ملک کیا بند ہوگا واقعی؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کیا ہے ان کی نظر میں کہ پاکستان بند ہو جائے گا. پاکستان کوئی لنچ باکس ہے, آپ اس کو بند کر دیں گے کہ آپ اس کے پیچ کس کے دے دیں گے. پاکستان ایک دکان کا نام ہے, شٹر پھینک دیں گے. پاکستان ایک ملک ہے, وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے پاکستان بند کرتے. وہ نورین نیازی صاحبہ کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ کے پی کے لوگوں کو کہ کے پی کے تو بند ہونا ہی ہونا ہے, تربیلا کی بجلی بند کرنی ہے آپ نے. میں سن رہا تھا نورین نیازی کو, دوسری جو ان کی سسٹر ہیں جی عمران خان کی, وہ کہہ رہی ہے کے پی کے کارکنوں کو کہ آپ نے بڑا کام کرنا ہے, چھوٹا نہیں کرنا. ٹھیک, اچھا جی بڑا کیا کرنا ہے, کہتی تربیلا کی بجلی بند کرنی ہے آپ نے. یہ کہہ رہی ہیں. تو اب پھر اس پہ آپ کہتے ہیں جی وہ غداری کے مقدمات ہو گئے ہیں, وہ بغاوت کے مقدمات ہو گئے ہیں. تو وہ تو کر رہی ہیں یہ سارا کچھ. اور یہ مجھے کوئی آ کے باشعور یوتھیا یہ بتا دے کہ یہ کہاں سے یہ عمران خان کے راستے اور ان کی جو آزادی ہے اور ان کی جو رہائی ہے اس کو ہموار کیا جا رہا ہے یہ سب کر کے. یہ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تھوڑا باریک بینی سے تو اس شخص کی مشکلات میں اضافہ کرنے والی بات ہے نا کہ آپ ایک نئے کیسز بنوائیں گے. آپ تربیلا کی بجلی بند کرنا چاہتے ہیں,
اور آپ ملک بند کرنا چاہتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اس دن کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی اس طرح کی کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر. ایک ظاہر ہے ایک پرفیکٹ سچویشن تو نہیں ہے اس ایونٹ کو لے کر, لیکن دیکھتے ہیں کیا مزید صورتحال ہوتی ہے. امید ہے کہ امن و امان ہو, کوئی اس طرح کا کیوس نہ ہو. لیٹس سی.